ایک مرتبہ مجنوں کے باپ نے کہا، بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، لہٰذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلی کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجیے، ختم کر دیجیے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ یا اللہ لیلی کی محبت کو اور بڑھا دیجیے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کر لے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا، یا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلی کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا، یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے۔ ایک مرتبہ مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجنوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنون نے کہا، یہ کتا لیلی کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ میں لیلی کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں لیلی کی محبت میں غرق تھا۔ وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنوں کو پکڑ لیا، کہنے لگا، تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے کہا، خدا کے بندے میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلی کو دیکھنا چاہیے کہ مجنوں اور اس کی محبت کے افسانے زبان زد و عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلی کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل، نہ رنگ، نہ روپ تھا۔ اس نے لیلی سے کہا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں؟ کہنے لگی، خاموش رہے کیونکہ تو مجنوں نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، غم کے بیاباں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم، اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے مجنوں، شاید تو کچھ لکھ رہا ہے، تو کسی کے نام کا خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے کہا کہ لیلی کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کے نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کے نام لینے پر کس قدر سکون ملے گا۔ ایک بادشاہ نے لیلی کے بارے میں سنا کہ مجنوں اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلی کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بدھی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلی یعنی رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلی کے بارے میں بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلی کو دیکھا تو اسے کہا، دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلی نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستو، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔